4 واقعات ہیں اور چاروں واقعات میں کیا ہے؟ فرمایا نوح علیہ السلام تو فرمایا کہ نادانا نوح، نوح نے ہمیں پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے تو فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے تو فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں یونس نے پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو فرمایا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو ندا کی۔ سارے واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ کو ندا کرنا، خدا کو پکارنا، اس کی بارگاہ میں عرض کرنا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور چاروں کے اندر جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت مجیب کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے۔ ایوب علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے زکریا کی پکار کو قبول کر لیا اور ہم نے اسے یحییٰ عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو پکارتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے بندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ واقعہ جو قرآن پاک میں ہیں یہ بیان کیے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہی قبول ہوتی ہیں۔ ان کی دعاؤں کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت مجیب سب کے لیے، جو بھی اس سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، فرمایا میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھے پکارے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق عطا فرمائے یا اسے کچھ اور عطا فرمائے، اس کی پھر ایک جدا گانا تفصیل ہے۔ لیکن اس صفت کے اوپر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، صفت مجیب کو، استجابت کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اس کی قدرت پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے ارادے پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس کے فضل و احسان پر بھی، اور اس کی رحمت اور رحمان اور رحیم کی صفت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے رب العالمین ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے قریب ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے سمیع ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے علیم ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے عالم ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے عالم الغیبی و شہادہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے شہید ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اس کے رقیب ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اس کے ارحم الراحمین ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ تو یہ صفت مجیب جو ہے یہ اپنے اندر معانی کا ایک جہان رکھتی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں، جب بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر امید جگمگا اٹھتی ہے۔